کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، من جس نے یشفع شفاعت کی، شفاعتاً شفاعت، شفاعت کو سفارش بھی کہتے ہیں یا سفارش کو شفاعت بھی کہتے ہیں، یکن لہ نصیب منہا۔ اچھا، یہاں پر جو سفارش کی جا رہی ہے بیچ میں حسن آ گیا کہ من یشفع شفاعتا حسنتا، کہ جس نے سفارش کی اچھی سفارش، اچھی، جس نے شفاعت کی اچھی شفاعت، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ سفارش ہو یا شفاعت وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اس مقام پر بیان فرما رہا ہے، کیونکہ حسن آ گیا، اور جب حسن آ گیا تو لازمی طور پر اس کا اپوزٹ سیئہ بھی ہوگا، جو اس آیت کے مقابل اس آیت میں ہی دوسرے مقام پر دوسرے حصے میں بیان فرما رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جو سفارش کرے، جو شفاعت کرے کسی کی اچھی شفاعت، تو اس کا اجر اس کو ملے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ، اور جس نے سفارش کی شفاعتاً سیئۃً، بری سفارش، بری شفاعت، یکن لہ کفل منہا، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس میں اس کا حصہ ہے، کہ جس نے بری سفارش کی یا بری شفاعت کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جو بیان فرما رہا ہے، آج کل کے حساب سے بھی اگر 1400 سال پہلے لے لیں تو اس سے بھی، کیونکہ قرآن تا قیامت تک ہے، تو قرآن کے احکام قیامت تک نازل ہوں گے۔ تو اب اس سے کیا مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے اچھی سفارش کرے، کسی کی اچھی سفارش کرے تو وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہوتا نا، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سفارش نہیں کرنی، کیونکہ اگر سفارش کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مستحق ہے، کوئی قابل ہے، اور آپ اس عہدے پر فائز ہیں یا آپ اس مقام پر فائز ہیں کہ قابل انسان کے لیے، مستحق انسان کے لیے اگر کوئی کام یا کوئی سفارش آپ کریں اور وہ سفارش کی وجہ سے وہ مستحق اور قابل آدمی اس مقام پر لگ جائے تو ایسی سفارش کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی ادارے میں کہیں بھی ویکینسیز ہیں، نوکریاں آئی ہوئی ہیں، اور کوئی قابل آدمی ہے وہ نہیں جا پا رہا یا اس کی نہیں سنی جا رہی، لیکن وہ قابل ہے اور اس مقام کا، اس جگہ کا، اس سیٹ کا مستحق ہے، اس کو آنا چاہیے، تو اگر آپ اس کے لیے سفارش کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، وہ اس آیت کے مصداق ہو جائے گا، وہ اس آیت کے تحت آ جائے گا، یعنی کہ سفارش کی، مستحق افراد کی سفارش کی، فرد کی، اس کو اس کے مقام، اس کا جو اس کا جائز حق تھا وہ اس کو دلوا دیا، تو اب اگر وہ شخص آپ کی توسط سے کہیں لگ گیا، آپ کی سفارش اس کے کام آ گئی، تو یہ بہترین عمل بھی ہے، اللہ کا مقبول بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آ گئی۔ اسی طرح وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور اگر کسی نے کسی کے لیے کوئی ایسی سفارش کی کہ جو وہ اس کا جائز حق نہیں رکھتا تھا، وہ اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کے لیے سفارش کی، اور چونکہ آپ پاورفل تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ کے پاس اتنی آپ کی پی آر تھی، تو آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے جو مستحق نہیں تھا
وہ اس مقام پر آ گیا اور اس کے آنے کی وجہ سے جو مستحق لوگ تھے وہ محروم ہو گئے، تو چونکہ وہ آپ کی سفارش کی وجہ سے آیا ہے تو اس سفارش، وہ جو سفارش ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سیئہ، بری سفارش ہوئی۔ تو اب بری سفارش کرنے پر جس طرح اچھی سفارش کی تھی، اچھی شفاعت کہلائی، کسی کے لیے کسی کی سفارش کر دینا، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اجر آپ کو عطا فرمایا، تو لہٰذا جب آپ کسی کے لیے بری سفارش کریں گے اور وہ اس مقام پر آ گیا جو اس کا مستحق نہیں تھا، تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، اس کا بھی آپ کو اس کا پورا حصہ اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ دنیاوی طور پر تو آپ سمجھ لیں کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اسی طرح یہ تو ہو گئی نوکری کی سفارش، کسی کو بہتر مقام یا اس کا جائز حق جو ہے دینے کی سفارش ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے، یہ شخص ظالم ہے اور اس نے یہ جرم کیا ہے، لیکن آپ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جج کے سامنے کہتے ہیں کہ جج صاحب یہ برا آدمی نہیں ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، تو اب کیا ہوگا کہ وہ گناہگار تھا، آپ نے اس کو اس کی سزا سے بچا لیا جس کا وہ مستحق تھا۔ تو آپ کیا ہوا، ایک تو آپ عدل کے جو ہے بیچ میں آ گئے اور پھر اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب بنے، اور وہ ظالم شخص جس کی سفارش کی وجہ سے آپ کے سفارش کی وجہ سے وہ بچا، اب آگے وہ کتنے گناہ اور کتنے ظلم کرتا رہے گا، آپ کو اس کا باقاعدہ طور پر صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ تو جس طرح اچھی سفارش، اچھی شفاعت وقتی طور پر بھی آپ کو اس کا اجر ملا، اب وہ اچھا شخص جب لگنے کے بعد آ کے جتنے لوگوں کو جو ہے نیکیاں دیتا رہے گا، آسانیاں کرتا رہے گا، بھلائیاں کرتا رہے گا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرے گا، تو آپ نے اس کو سفارش کر کے اس مقام پر لگایا، تو وہ تو آپ کو اجر ملا، لیکن اس کی وجہ سے جتنے لوگوں کو آگے اجر پہنچتا رہے گا، عدل پہنچتا رہے گا، انصاف پہنچتا رہے گا، بھلائی پہنچتی رہے گی، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس کے برعکس جو ظالم شخص تھا، جس کو جو ظلم تھا، جو مستحق تھا، آپ نے اس کو بچا لیا، اب وہ آگے جتنے گناہ کرتا رہے گا، جتنا ظلم کرتا رہے گا، اس کا اجر بھی آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ تو یہ اچھی اور بری سفارش، اب آپ یہاں پر ہمیں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر ایسا مقام کوئی آ جائے، کوئی جائز فرد ہو جس کی سفارش اگر کرنے سے اس مقام، وہ جو جگہ ہے وہ بھی ایک اچھے آدمی سے فل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آگے لوگوں کو جو ہے بھلائی پہنچتی رہے، نیکی پہنچتی رہے، اچھا کام ہوتا رہے، تو ایسی سفارش کرنے میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس مقام پر ہوں تو ہمیں بھی ایسے سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔